جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ بہت دو اہم موضوعات کے اوپر ہے، اور ایک موضوع جو ہے وہ تو آج جو یوم شہداء یا تقریم شہداء جو ہے وہ دن منایا گیا، جس پہ ظاہر ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شہید ہیں وہ بھلے پولیس میں ہیں، نیوی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، آرمی میں ہیں، اور وہ شہری بھی تمام شہداء جن کی جس میں سیاسی کارکن بھی ہیں۔ اور کل سمر ہارون بلور نے بہت ہی ایک خوبصورت جملہ، دل جسے کہنا چاہیے کھینچ لینے والا جملہ جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا کہ عیدیں، شبراتیں یہ سب مناتے ہیں اہم، لیکن ہم بھی مناتے ہیں کہاں پہ؟ قبرستانوں میں مناتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے ان سیاسی کارکنوں کو بھی، ان شہداء کو بھی، ان تمام افسران، اہلکار، سپاہی جو کہ پاکستان کے لیے، بھلے وہ کسی بھی فوج کے تھے، وہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دی۔ تو یہ تو یوم تکریم میں شہداء جو تھا اس کے لیے ہمارے سب کے جذبات پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مگر اس تقریب کے اوپر جناب باجوہ کی جو موجودگی ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آج مدعو ہوتے۔ دوسری سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ سٹوری ہے جناب عمران خان صاحب کی پٹیشن، جو کہ انہوں نے آرٹیکل 245 کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع کروائی ہے، اور ایک پٹیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی سے روکنے کے لیے بھی، اور فوج کو بلانے آرٹیکل 245 کو بھی چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے پٹیشن جمع کروائی ہے۔ اچھا، آڈیو لیکس جو ہیں اس کے اوپر بھی ایک پٹیشن جو ہے آئی تھی، اس میں بھی عمران خان صاحب ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے درخواست گزار تھے، اور اس کے اوپر بھی بینچ آج تشکیل پا چکا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی دلچسپ بینچ ہے، ہم خیال بینچ اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا صورتحال واقعی انڈر کنٹرول ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، یا چیزیں وہاں پہ ابھی بھی بے قابو ہیں۔ اسد عمر صاحب رخصت ہوئے ہیں، مگر بہت طریقے سے ہوئے ہیں، ذہین آدمی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ ایک فلیش بیک کریں گی چیزیں، یا پھر جو ہے وہ ان کو ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اوپننگ بیٹسمین عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا یہ کہہ کے کہ وہ بھی وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، مگر پارٹی کے ساتھ رہنے کا انہوں نے ذکر زیادہ نہیں کیا، یہ زیادہ ذکر کیا کہ ان کے پاس جو عہدہ تھا جنرل سیکرٹری کا، بائی دی وے کسی بھی سیاسی جماعت کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہوتا ہے، جو کہ پارٹی کو ایکچولی چلا رہا ہوتا ہے، وہ انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور جو اپنی رکنیت ہے اس سے بھی اس کے عہدے جو ان کے پاس تھے پارٹی کے اندر دیگر بھی، ان سے بھی انہوں نے جو ہے اس کو بھی خیر بات کہا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں انہوں نے یہی کہا ہے، انڈرٹیکنگ بھی انہوں نے کل ہائی کورٹ میں دی تھی، جس میں بڑا ایک دلچسپ جملہ تھا، دلچسپ کہیں گے اس کو، اس پہ ہنسی آنی چاہیے یا رونا آنا چاہیے کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرا دیں اور یہ بھی کر دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑے علمیے کا مقام ہے کہ جب آپ کی کورٹس جو ہیں وہ اس طرح کے انڈرٹیکنگس تو چلیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس طرح کے اگر ریمارکس بھی دیں اور ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کی بات کریں، اور یہ بھی کہیں کہ پریس کانفرنسیں کرنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ ان کے پاس احکامات ہیں، حکم دینے کا اختیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف جملے بازی اور ریمارکس پہ رہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور المیہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جنم لے چکا ہے۔ تو پہلے تو اس پٹیشن پہ آتے ہیں، اور پھر جناب باجوہ کی آج کی جو ان کی واپسی ہو کہنا چاہیے، یا ٹارزن کی، یا پھر ان کا ہونا وہاں پہ، اور پھر اس تصویر کو بہت ڈسپلے کرنا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ جو پٹیشن آئی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں، آئینی درخواست ہے یہ حامد خان صاحب کی وساطت سے، اس میں انہوں نے یہ بائی دی وے ارشد مراد کی سٹوری ہے جس کو کہ میں پڑھ رہی ہوں، اور بہت کم اوتھینٹک رپورٹرز ہیں کورٹ کے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات بھی خبر بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن چند رپورٹرز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا رپورٹ کرتے ہیں، اور ارشد وحید جو ہیں اس میں ایک وحید مراد ان میں سے ایک رپورٹر ہیں۔ تو ارشد وحید بھی ہمارے پرانے کولیگ تھے، مجھے یاد آ گئے وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ
اس پٹیشن کے اندر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار سے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا اور اب اقتدار میں آنے کے بعد مریم نواز تحریک انصاف کے خلاف فوج کو بلا کر اپنا بدلہ لے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لکھا گیا ہے، یہ رکھا گیا ہے، اس پٹیشن کو دائر کیا گیا ہے۔ میرے حامد خان صاحب کو تو میں چیلنج نہیں کرتی، وہ تو بہت ہی ایک موقر اور معتبر وکیل ہیں، مگر عمران خان صاحب کا سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے اس کو ضرور چیلنج کیا جا سکتا ہے، جس پہ کہ وہ انہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں خود ان کے خلاف بہت سے چارج شیٹ جو ہے آئے گی، اور ان کے جو ہم نوا رہے ہیں عدلیہ میں ان کے خلاف بھی چارج شیٹ جو ہے اس میں آنے کا احتمال ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار سے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا کر اقتدار میں آنے کے بعد اب چونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت خلاف ہیں اور عدلیہ کے حق میں ہیں، تب وہ جو تھے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ تھے اور بینیفیشری تھے اس پورے جو کہ پاناما کے بعد کی صورتحال تھی، جس میں ایک وزیر اعظم جو ہے نااہل کیا گیا، اس پوری صورتحال کے بینیفیشری صرف اور صرف باقیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تھے بڑے بینیفیشری، جو کہ پرائم منسٹر اس وقت بنائے گئے، اور ان کے لیے پورا ایک سٹیج جو تھا وہ سیٹ کیا گیا تھا۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ نواز شریف کو ہٹایا۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں وہ عدلیہ کو شامل نہیں کر رہے بائی دا وے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کو کہ پلیز آپ اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نواز شریف کو ہٹایا۔ تو نواز شریف کو تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو کر دیا، ان کو تو انہوں نے بالکل بری الذمہ کر دیا ہر چیز کا، اور یہ کہہ دیا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو ہٹایا گیا تھا۔ یہ وہ تسلیم کر چکے ہیں اس پٹیشن میں، جو کہ اب جمع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جو کانٹینٹس میں پڑھ رہی ہوں اس کے حساب سے۔ پھر وہ تو اس لیے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اور ان کی جماعت کو چھلانگیں لگانی چاہیے کہ ان کا سب سے بڑا جو حریف ہے اس نے جو ہے وہ اس طرح سے جا کے ان کے حق میں ایک طرح سے پٹیشن جمع کرا دی ہے۔ اور اگلی بات وہ اتنی فنی ہے، وہ کہتے ہیں جی مریم نواز تحریک انصاف کے خلاف فوج کو بلا کر اپنا بدلہ لے لی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا تھا، تو ابھی وہی مریم نواز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا تھا اس کے ساتھ مل کے، یا جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے، وہ تحریک انصاف کے خلاف فوج کو بلا کر اپنا، یعنی اتنی پاورفل ہے مریم نواز کہ وہ فوج کو بلا رہی ہے، اور پوری فوج جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ اپنا بدلہ جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ لے رہی ہے، اور فوج ان کے اشاروں پہ جو ہے وہ ناچ رہی۔ مطلب یہ کیا بات ہے؟ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا حقائق جو ہے وہ ہم نے اتنے توڑنے مروڑنے ہیں کہ فوج کی مدد کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 9 مئی مطلب گجنی ہو گیا ہے، خان صاحب 9 مئی کو بھول گئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، جو کہ ان کے جو بیانات تھے اس کو بھول گئے ہیں، جو انہوں نے کورٹ کے اندر بیان دیا اس کو بھول گئے ہیں۔ 9 مئی کے بعد 10 مئی کو جب وہ بیٹھتے ہیں عدالت کے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے اس پوری چیز کے پیچھے اور اس کا نام ہے آرمی چیف۔ اس کو وہ بھول گئے ہیں اس بیان کو، شاید ان کے خیال میں اتنا بڑا کو ہو چکا ہوا تھا ان کے فیور میں آرمی کے اندر کہ وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے سیدھا ہی اپنا ٹارگٹ بنا لیا، کسی کے کہنے پہ بنایا، خود بنایا۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ آن دا ریکارڈ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ وہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پوری فوج جو ہے، مریم نواز کی اتنی پاور ہے کہ اس نے پوری فوج کو لگا دیا ہے تحریک انصاف کے پیچھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت ہیلدی سٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے بالکل، یعنی میں کہہ سکتی ہوں شاید ان کے سوچ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے لکھ دی ہے یا لکھوا دی ہے، یا کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کروا دی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو انہوں نے چیلنج کیا، وچ از فیئر انف۔ آرمی ایکٹ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شہریوں کا کورٹ مارشل غیر قانونی قرار دیا جائے، تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی ان کی پلی ہے، ان کو بہت پہلے لینی چاہیے تھی، نہیں پھر بھی وقت پہ لی ہے اور اچھی پلی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ جو ہے مریم نواز اور نواز شریف کا رچایا ہوا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا۔ عمران خان اپنا آرمی چیف لاتے تھے، 9 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جبری علیحدگیوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں انہوں نے ظاہر ہے محسن نقوی، شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور بہت سے اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ فریق بنایا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس میں انہوں نے یہ بھی یعنی پوری جو ان کی پلی ہے اس کے اندر سب سے دلچسپ جو پہلو ہے اس کے اب میں اوپر آتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ سارا کچھ مریم نواز کے کہنے پہ اور اقتدار سے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ہٹایا ہے، تو اب غور اس پہ کیا جائے عدالت کی جانب سے۔ اب ظاہر ہے عدالت عمران خان صاحب کے کہے کو تو مشکل سے ہی ٹھکرائے گی، وہ ہو سکتا ہے کوئی بینچ بنا دیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر وہ بلائیں سب کو اور ان کے ساتھ بات کریں، اور اس کے اندر یہ بات آئے کہ اس وقت عدلیہ نے کیا رول پلے کیا تھا۔ اور عدلیہ ویسے ایسا ہوگا نہیں کہ وہ بلائیں اور وہ کریں سب کچھ انویسٹیگیشن میں، کیونکہ صرف اسٹیبلشمنٹ تو نہیں آئے گی، یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض تو نہیں آئیں گے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے فوجی وزیر اعظم کو ہٹایا تھا یا باقی کسی کو ہٹایا تھا، تو یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ تھی، جنرل فیض تھے، یہ لوگ تھے اس میں شامل۔ تو دوسری طرف جو تھا وہ ثاقب نثار صاحب بھی تھے، کھوسا صاحب بھی تھے، کھوسا صاحب نے تو ورڈکٹ دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہوگا، اور سب کو ہی انہوں نے جو ہے وہ اس میں اکٹھا کر دیا کہ وہ آ کے تو نواز شریف صاحب کی جو وہ پوری سینیریو تھی اس کو ڈسکس کریں۔ ان کے حق میں نہیں جائیں گی چیزیں، کیونکہ اتنی آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں اور اتنی بین چیزیں موجود ہیں، تو عمران خان صاحب دوبارہ وہاں پہ عدالت کو جا کے لے کے چلے گئے ہیں جہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا 2017 میں۔ ایک اور پٹیشن جو کہ آڈیو لیکس سے متعلق ہے، عابد زبیر صاحب جو سپریم کورٹ بار کے ہیں، جن کی اپنی آڈیو لیک ہے، جن کے اوپر الزامات ہیں، انہوں نے بھی فریق وہ بنے ہیں، اور اس کے اوپر جو بینچ بنا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، 5 رکنی بینچ ہے، اس میں حسن رضوی صاحب ہیں، اس میں منیب اختر، شاہد وحید، اعجاز الاحسن، اور اس میں خود جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ جو بینچ ہے وہ یہ سماعت کرے گا، اور اس سماعت آڈیو لیکس کے حوالے سے، یعنی عمران خان صاحب نے یہ پٹیشن ڈالی ہے کہ کمیشن کو چیلنج کیا جو کہ وفاقی حکومت نے بنایا، جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کیا فیصلہ بینچ کو دیکھ کے لوگ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ملک میں تو اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین ہیں، وہ سامنے آئی ہوئی ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال جو ہے وہ اپنا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب جنرل باجوہ کی طرف آتے ہیں، جو شہداء کی تقریب کے حوالے سے اس میں ان کو بلایا گیا، بہت تنقید ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی بہت اچھی پکچر نہیں تھی۔ جنرل باجوہ رسپانسبل ہیں پاکستان کے اندر جتنا کچھ ہوا اس میں، ایک ہی از ون آف دا کی رسپانسبل، جنہوں نے، بلکہ ہی از دا کی رسپانسبل، کیونکہ وہ ایک جیسا کہنا چاہیے کہ وہ آرمی چیف بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی تھے، پاورفل بھی تھے، تبدیلی پروجیکٹ ان کے دور میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا تھا، تو ایک ان کے اوپر ایک بہت ان کا بیگیج ہے، اس بیگیج کو آج جو ہے وہ نئے جو چیف جن کا کوئی بیگیج نہیں ہے جنرل عاصم منیر کا ابھی تک، تو اگر آگے کا نہیں پتہ، تو ان کو جو ہے ان کو ساتھ بٹھانا، اس کے اوپر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی اچھا سگنل نہیں گیا، اور فوج اس وقت جو ہے وہ اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، ان کے اپنے اندر کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ انہوں نے شہداء کی تقریب میں، جنرل ندیم رضا بھی تھے ویسے سابق جو جوائنٹ چیف تھے، دوسری طرف جنرل باجوہ بھی تھے، لیکن ظاہر جنرل باجوہ ہی سارے، پھر اٹینشن تو ساری انہی کے اوپر جاتی ہے، تو وہ ایک شاید یہ پیغام دے رہے ہوں کہ سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو اچھی بات ہے، شہداء کے حوالے سے یہ پیغام اچھا تھا، لیکن جو ابھی کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر اس میسج کو ریسیو نہیں کیا گیا اچھا، اور اگر پرانے زخم جو ہیں وہ کھرچے جائیں گے تو وہ پھر اس میں سے لہو ہی نکلے گا، تو اچھا ہوتا کہ اس کو ایوائڈ کیا جاتا۔ باجوہ صاحب ابھی انٹرویوز بھی نہیں دے رہے، اچھی بات ہے وہ نہیں دے رہے انٹرویوز، لیکن ان کی تصویر کا آ جانا بھی کسی بھونچال سے کم نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ضرور یہ بات کہنی تھی۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔